بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خونی رشتوں کی اہمیت اور خونی رشتوں کی طاقت، یہ کتنی بڑی طاقت ہے، کتنی بڑی اس کی اہمیت ہے، آج اس پر بات کریں گے۔ اور آپ کے ساتھ ایک واقعہ میں شیئر کروں گا۔ اس واقعے کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ جو خونی رشتے ہیں یہ ہمارے لیے کتنے اہمیت کے حامل ہیں، یہ ہمارے لیے کتنی طاقت کا باعث ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے خود ان رشتوں کو کمزور کر لیا ہے۔ بہرحال کہا جاتا ہے کہ ایک گاؤں تھا اور اس گاؤں کے اندر ایک کنواں تھا جو بہت زیادہ گہرا تھا۔ لوگ وہاں سے پانی بھر کر لاتے اور رسی میں ڈول جو ہے باندھ کر کے نیچے سے پانی جو ہے نکالا جاتا۔ ایک دفعہ یہ ہوا کہ اس گاؤں کے اندر جو بھی ڈول جو ہے وہ اندر ڈالتا تو وہ خالی رسی باہر آتی، ڈول اندر رہ جاتا۔ لوگ پریشان ہو گئے کہ بھئی ماجرا کیا ہے، یہ کون سی مخلوق اندر موجود ہے کہ جو ڈول کو کاٹ کر کے صرف خالی جو رسی ہے وہ واپس آتی ہے۔ بہرحال لوگ اس ششوپن میں مبتلا تھے۔ اب کیا کیا جائے؟ گاؤں کے لوگوں نے فیصلہ کیا اور اعلان کیا کہ بھئی جو بھی شخص اس حوالے سے ہمیں اطلاع دے گا، اس کے حوالے سے کوشش کرے گا اور ہمیں اطلاع دے گا کہ اس کنویں کے اندر کیا موجود ہے، وہ کون سی چیز ہے اس کنویں کے اندر موجود ہے جو کہ ڈول واپس آنے نہیں دیتا۔ بہرحال ایک شخص، ایک نوجوان آگے بڑھا اور اس نوجوان نے کہا کہ بھئی میں انعام نہیں لوں گا، مجھے کسی انعام کی ضرورت نہیں ہے، میں ہی جاؤں گا بغیر کسی طمع لالچ کے، لیکن ایک شرط پر جاؤں گا کہ جب آپ لوگوں پر سے رسی پکڑو گے تو اس میں میرے جو بھائی ہے اس کا موجود ہونا ضروری ہے، یعنی اس رسی پکڑنے میں میرے بھائی کی شرکت بھی ضروری ہے۔ بہرحال لوگ ان کے بھائی کو بلایا اور پھر وہ اس کنویں کے اندر گئے۔ کنویں کے اندر گئے، نیچے گہرائی کے اندر جب پہنچے تو دیکھا وہاں پر ایک بندر بیٹھا ہوا ہے جنہوں نے یہ حالت بنایا ہوا تھا کہ جو بھی ڈول نیچے آتا تو ظاہر سی بات ہے کہ ڈول جو رسی ہے اس کو کاٹتا اور ڈول نیچے رہ جاتا اور رسی اوپر چلی جاتی۔ بہرحال انہوں نے کہا کہ اب اس کے ساتھ کیا کیا جائے؟ تو انہوں نے کہا کہ ظاہر سی بات ہے کہ اس کے دیکھا کہ اب اس کو کیسے مانوس کیا جائے، یہ جو بندر ہے مانوس ہو جاتا ہے، اگر آپ ان کو کچھ کھلاؤ پلاؤ تو یہ مانوس ہو جاتا ہے۔ تو دیکھا کہ جیب کے اندر گڑ موجود ہے۔ بہرحال انہوں نے گڑ نکال کر اس بندر کو دی اور بندر نے گڑ کھایا اور یوں اس کے ساتھ وہ مانوس ہو گیا۔ اور پھر انہوں نے اشارہ کیا بندر کو کہ آپ میرے کندھوں پر آ کر بیٹھ جائے۔ جب وہ آ کر اس کے کندھوں پر بیٹھ گیا تو پھر رسی ہلائی انہوں نے اور لوگوں نے اوپر کھینچنا شروع کر دیا۔ جب روشنائی تک وہ پہنچے کہ بھائی نیچے کوئی چیز نظر آ رہی ہے اور اس چیز نے، اس عفریت نے اس انسان کو جو ہے وہ کھا لیا ہے اور یہ اوپر آ رہا ہے، لہٰذا اگر اوپر آئے گا تو ہماری جان کو خطرہ پڑے گا۔ لہٰذا سب لوگ بھاگ گئے، جتنے بھی لوگ تھے رسی کھینچنے والے سب بھاگ گئے، لیکن واحد اس کا وہ بھائی جس کے ساتھ ان کا خونی رشتہ تھا صرف وہ ٹھہرے رہے اور اپنے بھائی کو نکالتے رہے، یہاں تک کہ جب وہ اپنے بھائی کو نکالا تو دیکھا کہ بھائی نے اپنے کندھوں پر اس بندر کو بٹھایا ہوا تھا جس کو لوگ جن عفریت جو بھی سمجھ رہے تھے، جس کی وجہ سے وہ بھاگ گئے۔ لہٰذا اس شخص کو پتہ تھا کہ اگر میں گہرائی میں جاؤں گا، اگر کوئی بھی حادثہ ہوتا ہے تو میرا بھائی مجھے اکیلا نہیں چھوڑے گا بلکہ مجھے نکالے گا ہر صورت میں۔ تو وہی ہوا، اس کو پتہ تھا کہ خونی رشتوں کی اہمیت کیا ہے۔ تو لہٰذا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو خونی رشتے ہیں آج ہم نے پناہ بنائے ہوئے ہیں، یہ جو خونی رشتے ہیں آج اپنے ہی باتوں کی وجہ سے، چھوٹے چھوٹے باتوں کو لے کر ہم نے ان خونی رشتوں کے اندر بہت زیادہ فاصلے پیدا کیے، بہت زیادہ جو کمزوریاں پیدا ہوگی۔ لہٰذا چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر کے اپنے ان خونی رشتوں کو کمزور نہ کرے، کیونکہ یہ آپ کی طاقت ہے، یہ ہم سب کی طاقت ہے۔ لہٰذا اللہ رب العزت کا فرمان بھی یہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی یہی ہے کہ آپ جو ہے وہ صلہ رحمی کریں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ قطع رحمی نہ کریں۔ اللہ رب العزت اس پر ناراض بھی ہوتے ہیں اور یہ انسان کے لیے طاقت کا باعث بھی ہے۔ بہرحال خونی رشتوں کی اہمیت اور اس کی قدر کو جانیے اور اس پیغام کو آگے بھی شیئر کیجیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو خونی رشتے اور ایک دوسرے کے جو حقوق ہے وہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔